السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے، اور ہمارا جو یہ پارٹ ہے حالات حاضرہ کا، وہ پیر کو شام کو 7 بجے کی نیوز بلیٹن کے بعد نشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد رات کو 12 بجے ریپیٹ ہوتا ہے، اور نیکسٹ ڈے 2 بجے بھی ریپیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج پاکستان پورے میں کا پوری دنیا میں ایک ہی ایشو ہے، وہ افغانستان۔ اور ہم جب افغانستان کی بات کریں گے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ 1974-73 سے بات کریں، جب ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ڈسٹربنسز شروع ہیں، تو وہ افغانستان میں آج بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکی ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس پروگرام میں حسب معمول ہمارے مفکر ہسٹورین مبلہ شاہ صاحب ہمارے مہمان ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا، جو کوئی 30-32 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ پھر ان کی خانہ جنگی ہوئی، جو بھی ہوا، پھر رشیا نے کیا، پھر امریکہ کود پڑا، اور اس میں پاکستان بھی سارا 1980 کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جس کا پاکستان نے بہت سارا نقصان اٹھایا ہے۔ تو آج ہم ادھر سے بات کریں، اور مختصراً کرتے ہیں کیونکہ وہ پوری ہسٹری پہ بات کریں گے، پوری بات تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ بتا دیں کہاں سے شروع کریں؟ میرے خیال میں 80 سے کریں یا 74 سے کریں، آپ اٹس اپ ٹو یو۔ آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ افغانستان میں جو انسٹیبلٹی شروع ہوئی، وہ بالکل جب ظاہر شاہ کی حکومت اس کا تختہ الٹا گیا 74 میں، اس کے بعد سے آج تک افغانستان میں سکون اور پیس اور اسٹیبلٹی، امن امان قائم نہیں ہو پایا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اب وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہی بات ہے۔ ظاہر شاہ کا تختہ الٹنے والے جو تھے وہ ان کے کزن تھے، سردار داؤد۔ تو ظاہر شاہ گئے تھے فارن ٹور پہ، تو جب وہ روم اٹلی میں تھے تو پیچھے سے سردار داؤد نے کو کر دیا ان کے خلاف، وہ وہیں رہ گئے۔ اب سردار داؤد جو تھے، ایک تو ان میں لیجیٹیمسی نہیں تھی کہ بھائی آپ کیسے کو کر کے آئے، تو آپ کو آپ کی وہ حیثیت قانونی اور اخلاقی نہیں رہتی۔ تو ان کے خلاف مختلف سی ایجیٹیشنز ہوتی رہی، اور 4 سال میں ان کا تختہ بھی الٹا گیا 78 میں۔ ان کا تختہ الٹنے والے جو تھے وہ تھی کمیونسٹ پارٹی افغانستان کی۔ افغانستان میں اندر سے ایک مڈل کلاس پیدا ہوا گیا تھا، اور وہ انہوں نے سردار داؤد کی حکومت کو، اس کا تختہ، اس نے ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹا، کمیونسٹ پارٹی نے ان کا تختہ الٹ لیا۔ تو وہاں پہ پھر ترائیکی صاحب تھے، ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اب وہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی افغانستان کی، اس میں بھی وہ بھی 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک خلق پارٹی، ایک پرچم پارٹی، دونوں حصوں۔ ان کی بھی آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہوئی۔ مطلب ایک بار جو انسٹیبلٹی شروع ہوتی ہے نا، پھر معاشرے کو اسٹیبل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو مارا۔ پھر وہ اس ایک دوسرے کمیونسٹ لیڈر جو تھے آخری، ایک ببرک کارمل صاحب، انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے سوویت یونین کو دعوت دی جی کہ آپ ہماری مدد کو آئے، ہماری حکومت کمزور ہے، اور یا مختلف قسم کی ایجیٹیشنز ہمارے خلاف ہوتی رہتی ہیں۔ تو سوویت یونین جو تھے وہ 78-79 میں اپنی فوجیں انہوں نے بھیجی، اور جو کمیونسٹ حکومت تھی اس کی امداد کے لیے۔ پھر ان میں بھی پھر آپس پھر بھی ہوتی رہی لڑائیاں ان کی،
اور جب سوویت یونین کی فوجیں آ گئی تو پھر یہ اس زمانے کی بات ہے جب ترکمنستان تاجکستان وغیرہ نہیں بنے تھے، نہیں ابھی نہیں بنے تھے. وہ بارڈر تھی بالکل ان کی. ہاں تو جب یہ فوجیں اس کی آ گئی تو امریکہ نے سوچا کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے رشیا کو سبق سکھانے کا. ہاں کہ بھائی وہ ویتنام میں کمیونسٹوں کے ہاتھوں امریکہ کی بڑی شکست ہوئی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ ہم کمیونسٹوں کو یہاں شکست دیں، ویتنام کا بدلہ یہاں پہ لے لیں ان سے. اب اس کے لیے افغانستان تو بہت دور تھا امریکہ سے، ان کو لوکل کوئی پارٹنر چاہیے تھا جو وایا میڈیا یا اس بات کو عملی شکل سپورٹ کرے، آن گراؤنڈ سپورٹ کرے، عملی شکل دینے میں. تو اس میں پھر پاکستان نے والنٹیئر. پاکستان جو اس وقت ضیاء الحق کی حکومت تھی، انہوں نے پہلے ایک کو کیا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو بھی سپورٹ چاہیے. ان کو بھی سپورٹ چاہیے. ان کی بھی لیجیٹیمیسی نہیں تھی اخلاقاً یا قانوناً یا آئینی، ان کو بھی ان کی لیجیٹیمیسی نہیں تھی. انہوں نے بھی یہ سوچا کہ چلو اگر امریکہ سے ان کی بات اب مانتے تو شاید ہمیں بھی، مجھے بھی پروٹیکشن مل جائے گا ایک سپر پاور کا. تو اس میں پھر سعودی عرب، امریکہ اور پاکستان، ایکچولی ان تینوں نے مل کے انڈائریکٹلی رول پلے کیا اس پراکسی وار میں. اور پھر دنیا کے مختلف ممالک سے مسلمان جو تھے ان کو بلایا گیا اور یہاں پہ پھر ان کی ٹریننگ ہوئی، آئیڈیولوجیکل ٹریننگ بھی ہوئی، ایک ایکسٹریمزم میں اور فنڈامنٹلزم میں. پھر ان کو ہتھیار دیے گئے، وہ گئے افغانستان میں. اور افغانستان میں یہ زیادہ تر شروع ہوا 1980 میں، اور 8 سال تک یہ لڑائیاں چلتی رہیں. اور آہستہ آہستہ سوویت یونین کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ اس کو سنبھال لے. وہاں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. اور بیچ میں 88 میں پھر سوویت یونین جو تھی انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا جنیوا میں کہ ہم اپنی فوجیں یہاں سے واپس لے جاتے ہیں اور افغانز جو ہیں وہ آپس میں طے کر لیں جس کی بھی حکومت بنے. اب وہاں اس وقت کوئی یہ ایگریمنٹ نہیں کیا گیا کہ افغانوں کی حکومت کیسے بنے گی تاکہ اسٹیبلٹی آ جائے. وہ ہوا نہیں. سوویت یونین چلا گیا. اس وقت پھر ان کا شاید نجیب اللہ تھے جو آخری کمیونسٹ رولر تھے. وہ چلے گئے تو پھر وہ جو مجاہدین تھے جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے پھر اس کے خلاف شروع کی لڑائی اور آخر وہ بھی مارا گیا. اس کے بعد افغانوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. مختلف دھڑے جو تھے، مختلف وار لارڈس تھے، ہر ایک کے پاس 4، 6، 8، 10 ہزار فوجی تھے یا لشکر تھا، نان فارمل ایسے ہی ہر ایک کے. تو کبھی کون سا دھڑا کبھی کون سا دھڑا یہ ہو جاتے تھے. اب اس میں الٹیمیٹلی یہ 88 سے لے کے اپنا 96 تک یہ سول وار چلتی رہی ہر ایک دھڑے کی آپس میں. اس دوران اس کے خلاف جو اسٹوڈنٹس تھے مدرسوں کے، جو طالب جن کو کہا جاتا ہے اور ان کی جمع و پلورل ہوتا ہے طالبان، تو وہ طالبان جو مدرسوں کے شاگرد تھے وہ مل گئے اپنے جو استاد یا مدرسے کے جو ٹیچرز تھے ان کی لیڈرشپ میں، اور انہوں نے جمع کر کے وہ قندھار سے شروع ہوئے آہستہ آہستہ. اور لوگ جو سول وار سے تنگ تھے پھر آ کے آخر میں انہوں نے 96 میں ان کو بھگا کے اور کابل پہ قبضہ کر لیا
اور طالبان کی حکومت قائم ہو گئی افغانستان کے اوپر 96 میں. اب انہوں نے پھر اپنا ایک سخت قسم کا شریعہ نظام نافذ کیا جس کو وہ اسلامی نظام کہتے ہیں. اب اسلامی مسلمان تو دنیا کے 57 ملکوں میں ہوتے ہیں رہتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, لیکن ان کے ہاں اس قسم کا کوئی سخت اور انٹالرنٹ ایکسٹریمزم نظام نہیں ہے جیسے طالبان نے قائم کیا 96 میں. اس سے پھر لوگوں میں ایک اور ان کے خلاف اپوزیشن پیدا ہوئی, چونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہے تھے. خواتین کے لیے نہ پڑھنا نہ ان کو جاب کرنا وہ نہیں ہو رہا تھا. لوگ کیسے کپڑے پہنے, کس قسم کی شکل رکھیں, کیا کریں, اس کے متعلق بھی ان کی سخت قسم کی ہدایات اور پھر سخت پنشمنٹ لوگوں کی. تو وہ ایک لحاظ سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ان کے خلاف. اور پھر 2001 میں پھر ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا, تو وہاں پہ امریکہ میں وہ سپٹمبر 2001 میں ورلڈ ٹاورز جو تھے ان پہ ہوائی جہازوں نے حملے کیے, وہ ٹاور گر گئے اور ان کو منسوب کیا گیا کہ اسامہ بن لادن کے یہ شاگرد ہیں یا ان کے انفلوئنس میں یہ لوگ ہیں, اور یہ جو ہے اپنا اسامہ بن لادن ہے افغانستان میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کرو, انہوں نے انکار کیا اور پھر 2001 میں امریکہ نے حملہ کر کے ان کو ختم کر کے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آ جاتے ہیں 2001 کی بات. ایک کے بعد کیا ہوا, امریکہ آ گیا, پاکستان پھر الائے ہو گیا, اور پھر پاکستان کو بڑی ساری افغان مہاجرین پھر دوبارہ قبول کرنے پڑے. یہ جنگ پھر شروع ہو گئی. تو اب یہ 20 سال 21واں سال ہے. اب طالبان نے فتح تو کر لیا ہے اپیرنٹلی پورے افغانستان کو, مگر ابھی تک وہ حکومت نہیں بنا پا رہے ہیں. اور اب لگ یہ بھی رہا ہے کہ یہ طالبان وہ نہیں ہے جو مجاہدین تھے, ذرا ڈفرینٹ ہے, پڑھے لکھے ہیں کچھ اور روشن خیال لگتے ہیں تھوڑے بہت ان کے مقابلے میں. جی اور بالکل اب یہ ہے کہ 2001 میں امریکہ نے ان کو وہاں سے کابل سے بھگا کے اپنی مرضی کی حکومت قائم کی, اور اس کو وہ لوئی جگہ وغیرہ یہ کرا کے اور دوسری جو اینٹی طالبان فورسز تھے ان کو اکٹھا کر کے اور ایک قسم کی الیکشن کا طریقہ بنا کے اور حکومت قائم کی وہاں پہ. 2003 میں حامد کارزئی صاحب وہ ہو گئے. اچھا طالبان تتر بتر ہو گئے وہاں سے, کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں, یہ وہ پھر یہ آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے رہے. اب بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل صحیح ہے. اب چونکہ جب اب کچھ 10-15 دن ہو گئے ہیں ابھی ان کو, تو اب لگتا یہی ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ پچھلا جو ورژن تھا, پچھلا جو نمونہ تھا طالبان کا, اس سے یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, ان کی بیانات جو ہیں ان سے لگتا ہے کہ ہاں کہ یہ مختلف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کریں گے, خواتین کو اور لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی نوکریاں ملازمتیں ان کے مستقبل میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور یہ بھی کہ ہم باقی جو افغان ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں بھی تھے ان کے ساتھ ہم کوئی بدلہ ان سے نہیں لیں گے. جنرل ایمنسٹی دی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بدلہ نہیں لیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ امن امان میں سارا ملک رہے. اب یہ باتیں جو ہیں ایک لحاظ سے بہت ہی خوش آئند ہے, اور میرے خیال میں ان کو جس کسی نے بھی سمجھایا ہے بہت صحیح قسم کی ان کی ٹریننگ اور ایڈوائس یا مشورہ ان کو جو ملا ہے. اب بات یہ ہے کہ باہر کی دنیا جو ہے
وہ اس بات پہ کہتی ہے کہ بالکل آپ بہت اچھی باتیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم انتظار کریں گے کہ ان باتوں کو آپ عملی شکل کیسے دیتے ہیں۔ دنیا میں ایک محاورہ ہے بڑا بین الاقوامی تعلقات میں، ٹرسٹ بٹ ویریفائی، اعتبار کریں، کوئی کہتا ہے اس کی بات پہ اعتبار کریں لیکن ویریفائی کریں اس کے عملی اقدام سے کہ آیا جو بات کہہ رہا ہے وہ آیا اس پر عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اب اس میں جو اب اس وقت جو اہم بات ہے، ساری دنیا بشمول پاکستان کے اور جو افغانستان کے اور پڑوسی ممالک ہیں، وہ ہر ایک ان کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ نے چلنا ہے تو دنیا کا جو طور طریقہ ہے اس کے ساتھ چلیں۔ اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 74 سے دیکھ لیا ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے افغانستان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اب میرے خیال میں وہ جس کہتے ہیں نا کہ ان کو ہوش کے ناخن لیں، انہوں نے وہ کیا ہے، اور ابھی یہ غالباً ان کا یہ اپروچ ہے کہ ایک کولیشن حکومت ہو جس میں سب شامل ہو تاکہ ہماری یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی مشورہ ہر ایک دے رہا ہے کہ بھائی آپ اپنی حکومت کی جو تشکیل کریں، اور جس طرح پہلے کہا نا میں نے، ٹرسٹ بٹ ویریفائی، کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی عملی شکل کیسے ہوگی، اس کی ایک مثال اس میں آئے گی۔ آپ حکومت کیسے بناتے ہیں، آیا اس میں نان طالبان ان کو کوئی اہم پوزیشن ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پھر اور ایشوز بھی آئیں گے، آیا آپ آئین کے تحت چلیں گے یا آئین نہیں بنائیں گے، اور بنائیں گے تو اس آئین کے گائیڈنگ پرنسپلز کیسے ہوں گے، یہ ضروری ہے۔ پھر ایک اور یہ بھی مشکل ہے کہ یہ جو پچھلے 20 سال تھے، ان پچھلے 20 سال جو تھے اس میں افغانستان کا سارا خرچہ امریکہ دیتا تھا، مطلب کہ سیاستدان جو حکومت میں تھے، سرکاری $2.2 ٹریلین۔ جی میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ دیکھیے کہ سرکاری ملازم جتنے تھے، ساری فوج جو تھی ان کی، ڈاکٹرز تھے، بینکرز تھے، یعنی تعلیمی ادارے تھے، یعنی یونیورسٹی، کالج، یہ وہ جتنے لوگ کام کرتے تھے سب کی تنخواہیں امریکی حکومت دیتی تھی۔ پھر جو راستے، ڈیم یا ترقی کے کام ہوئے اس کے پیسے وہ ملتے تھے، پھر ان کی ٹریننگ۔ انڈیا بھی ٹپک پڑا تھا، انڈیا نے بھی کافی انویسٹمنٹ کی تھی۔ انڈیا نے بھی کی۔ اصلی ایشو جو تھا وہ یہی ہے کہ آپ کی امریکہ نے کتنا ہر مہینے امریکہ $42 بلین خرچ کرتا تھا ہر مہینے۔ آپ سوچیں، یہ تو 2.2 ٹریلین سے زیادہ ہو گئے۔ نہیں جی، 42 بلین ایوری منتھ۔ بہت پیسے۔ آپ اس کو حساب کریں لے نا، $42 بلین ایوری منتھ۔ ہاں، کیونکہ اب پوائنٹ یہ ہے، اب وہ خرچہ تو بند ہو گیا نا۔ میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، وہ کیسے مینیج کریں گے اتنا اب جو ہے کہ یہ جو خرچہ تھا اب چونکہ بند ہو گیا تو پھر اب اس لیے یہ جو طالبان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ بھائی ہم نے جو حکومت پہ قبضہ تو کر لیا، حکومت تو ہم نے لے لی، اب اس کو چلانا بھی ہے۔ چلانا ہے کہ ایک تو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، دوسرے جو نان طالبان ایلیمنٹس ہیں تو وہ حکومت کیسے بنتی ہے ایک تو وہاں پتہ چلے گا، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں افغانستان میں۔ چلو 42 بلین نہ بھی ہو، $10 بلین بھی ہو اگر چھوڑ دیں، لیکن وہ باہر کی امداد جب آئے گی تو پھر کچھ نہ کچھ معاملہ چلے گا نا۔ تو حکومت کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسے سے پہلے
ریکگنیشن چاہیے کہ آپ کو دنیا کے دوسرے ممالک یہ تسلیم کریں کہ آپ قانوناً لیگل گورنمنٹ ہیں. اب انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہیں ویسٹ نے, امریکہ ہو برطانیہ ہو, انہوں نے یہی کچھ شرائط جو گفتگو بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے نا نیگوسیشنز, وہ یہی ہے کہ جی 3-4 کنڈیشنز ہیں, آپ ان پہ عمل کریں تو امداد بھی کرے گی اور ہم ریکگنیشن بھی دے دیں گے, کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ افغانستان میں امان قائم ہو. بہت ڈی اسٹیبلٹی ہوئی ہے, بہت مار دھاڑ ہوئی ہے, تو اس کو آپ اس انداز سے ختم کریں. تو دنیا چاہتی ہے, پاکستان بھی یہی ہر ایک بار یہ کہتا رہتا ہے نا حکومت کی طرف سے کہ پیس اور اسٹیبلٹی ہو, انکلوزیو گورنمنٹ ہو سب کی. باہر کی دنیا بھی کہہ رہی ہے. اب اس میں ایک جو اہم ایشو آنے والا ہے, یہ اگلے اتوار کو G7 جو ہے, جو ویسٹرن ممالک کے جو 7 طاقتور ممالک ہیں ویسٹرن بلاک کے, امریکہ, کینیڈا, جاپان, برطانیہ, جرمنی, فرانس, اٹلی, ان کی اگلے اتوار کو میٹنگ ہونے والی ہے. چونکہ یہ پینڈیمک چل رہا ہے تو وہ آن لائن میٹنگ ہوگی. اس میں ایشو ایک ہے افغانستان, اور ان ممالک نے آرام سے اور چپ چاپ میں سارے افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو یہ میسیج دے دیا کہ فی الحال آپ ریکگنائز نہ کریں افغانستان کو, ہم کٹھے کریں گے. پاکستان بھی 1-2 بار اسٹیٹمنٹس آئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم مل کے کریں گے. پہلے تو صرف اکیلے کیا تھا نا پاکستان نے اور UAE اور سعودی نے, اور کسی نے نہیں کیا تھا. اب یہ ہے کہ کٹھے کریں گے. اب اس میں ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ اگلی اتوار کو جو G7 کی میٹنگ ہونی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس سے پہلے بیک گراؤنڈ میں بڑی باتیں اور نیگوسیشنز ہوتی رہیں گی. اس سے اپنے طالبان کے کابل کی حکومت سے کہ بھئی یہ شرائط ہیں, آپ کون سے مانیں گے کون سے. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے طالبان کی حکومت اور یہ G7 کے درمیان, تو پھر افغانستان کی حکومت کو, طالبان کی حکومت کو کئی ممالک تسلیم کریں گے, ویسٹرن ممالک بھی, چین اور رشیا اور پاکستان اور اس کے پڑوسی بھی. پھر امداد بھی ملے گی اور کچھ ترقی بھی بنے گی. اب یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ اس ہفتے کے اندر کیا طے پاتا ہے افغانستان کی حکومت اور G7 کے درمیان. ناظرین ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, اب ہمارا جو ایشو ہے وہ یکساں تعلیم نظام پاکستان میں. وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان میں یکساں تعلیم نظام ہوگا. اب اس پہ باقی صوبوں نے تو اعتراض نہیں کیا ہے. اس کا ایک ریزن بھی ہے کہ پنجابی انگریزوں کے زمانے میں بھی یہاں ویسے ان کا کوئی اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے لینگویج کا, پشتو لینگویج کا, بلوچی لینگویج کا. ان کا ریکارڈ شروع سے جو ریونیو ریکارڈ ہے ادروائز اردو میں تھا. ہمارا تاریخی طور پہ ہمارا سندھی میں رہا ہے, ریکارڈ رہا ہے. بلکہ جو انگریز افسر جس کی پوسٹنگ ہوتی تھی اس کو انگریزی سکھا کے بھیجتے تھے, وہ سندھی سکھا کے بھیجتے تھے, وہ سندھی آ کے بات کرے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اس نے سندھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا. تو یہ ایک تاریخ کا ہو گیا معاملہ. اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ جو آتا ہے وہ ادھر سے چیز اٹھا کے ادھر سے چلا جاتا ہے. اب میں نے جو مینجمنٹ میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ چینجز شوڈ بی ٹرانزیشنل اور وقفے پر اس طرح کے سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لو. اب اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ حکومت ہے, اول تو چاروں حکومتیں اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے بعد اس علاقے کے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, دانشور ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں,
ان سے بات کی جائے. اب اس کے نقصانات بھی ہم نے بڑے اٹھائے ہیں. پرویز مشرف نے اپنا نظام دے دیا لوکل باڈیز کا. اس سے پہلے ایوب خان نے اپنا نظام دے دیا لوکل باڈیز کا. ٹرانزیشنل نہ ہونے کی وجہ سے, سب لوگ آن بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے بڑا خمیازہ بھگتا اس کا. جو انگریز نے ہمیں نظام دیا اور جو ابھی انڈیا میں ابھی تک رائج ہے, ہم نے سب کو اس کے تائے پنچہ ایک کر دیا ہم نے. تو میرا مقصد ہے کہ ابھی اگر یہ کرنا ہی تھا تو اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے, اور اس کو کس طرح خاص طور پہ سندھ کس طرح لے گا؟ ایسا بھی یہ بہت عام ایشو ہے جو آپ نے چھیڑا ہے, یہ کہ سارے ملک کا یکساں تعلیمی نظام یہ پرائمری لیول سے پھر چلے اوپر. اب اس کو میں ڈسکس کروں گا فرام 3 points آف ویو. 3 نقطۂ نظر سامنے رکھ کے, 3 ایشوز یا اصول جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے میں اس کی بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ملک جو چلانا ہے, ہمارے ملک چلانے کے لیے ہمیں ایک دستور اور آئین دیا گیا ہے جس کی روح سے ملک کا نظام چلے گا. ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ 1947 سے لے کے 1973 تک یہ 26 سال جو تھے ہم نے آئین نہیں بنایا جو عوامی نمائندے آپس میں مل کے جن پہ کنسنسس ہو, جن پہ سب کا اتفاق ہو, تاکہ وہ اسٹیبلٹی ملک میں پیدا کرے. اور اس کا بہت نقصان اٹھایا, آدھا ملک پہلے ہی چلا گیا, آدھے سے زیادہ. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو دیکھنا چاہیے مثلاً آیا ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل نظام ہے, جو طریقہ کار حکومت چلانے کا ہے, آیا یہ اس سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اب اس میں تعلیم جو ہے وہ تعلیم کا سارا شعبہ وہ صوبوں کے حوالے ہے, خاص طور پر پرائمری تعلیم. فیڈرل گورنمنٹ زیادہ میں زیادہ آ کے سیکنڈری, پرائمری اور سیکنڈری چھوڑ کے جو ٹرشری نظام ہے, جو ہائر ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں, وہ حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے سنبھالا ہوا ہے, جس پر بھی صوبے کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی مناسب نہیں ہے, تعلیم کا پورا سبجیکٹ ہمارا ہے, آپ نے یہ حصہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, غلط رکھا ہے, یہ آئین کی روح سے صحیح نہیں ہے. اور صوبوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب نے سندھ میں ان میں بنا کے رکھی ہے. تو ایک تو جب آئین یہ کہتا ہے کہ تعلیم اور خاص طور پر پرائمری تعلیم یا سیکنڈری تعلیم یہ صوبوں کی ہے, ان کے نظام پہ ان کو یہ اختیار ہے, تو ہم آئین کو وائیولیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک یہ بنیادی ایک اہم بات یہ ہے صاحب. اس میں پھر آ جاتے ہیں. دوسری ایک بات ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, ملٹی نیشنل, ملٹی کلچرل, جس پہ جن کی اپنی ایک تاریخ ہے. جب ایسٹ بنگال تھا اس وقت یا اس کے جانے کے بعد بھی, خیبر پختونخوا ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, صدیوں سے ان کی تاریخ ہے, صدیوں سے ان کے کلچر کا اپنا ایک نظام ہے, صدیوں سے ان کے اپنے ہیروز ہیں, ہر ایک کے, جنہوں نے ان کے لوگوں کے لیے خدمات دی ہیں. ایسا تو بات یہ ہے کہ جب پاکستان ایک ملٹی کلچرل ہے جس میں یہ اکائیاں جو ہیں ان کی اپنی تاریخ ہے, اور یہ صدیوں سے یہ جب تاریخ چلی آ رہی ہے, ان صدیوں میں اس ثقافت نے, اس تاریخ نے, اس لٹریچر نے, ان کی لڑائیوں نے,
ان کی آزادی کی جنگوں میں کئی ہیروز پیدا کیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ نہ پڑھائیں صرف کہ آج 2000 میل دور اسپین میں فلانا مسلمان فاتح جو تھا اس نے 8ویں صدی میں اسپین پہ حملہ کر کے فتح کیا، بھلے پڑھائیں، لیکن جو پنجاب یا سندھ کے یا پختونخوا یا بلوچستان کے ہیرو تھے ان کو ابھی ذکر کرنا چاہیے کہ بچوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہاں کے ہمارے ہیروز کون تھے، ہمارے لٹریچر میں کون سے ہیروز تھے، ہمارے آزادی کے لیے کون کون سے اچھے ہیروز تھے جنہوں نے لڑے مختلف شعبات میں. بات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو صرف دوسرے ملکوں کی تاریخ مت پڑھائیے، اپنے لوگوں کی اپنی تاریخ پڑھائیے جو ان کو صدیوں سے، تاکہ سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا، پنجاب میں ان کے ہیروز لٹریچر میں، لڑائی میں، آزادی میں، صنعت میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں کون کون سے تھے یہ پڑھیں، تاکہ ان کو فخر ہو کہ ہیروز صرف باہر پیدا نہیں ہوتے، ہیروز یہاں پہ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اپنے ملک کی تاریخ، اپنے ملک کے ہیروز وہ بچوں کو پڑھانا چاہیے. تو ایک تو پاکستان کی جو ملٹی کلچرل شناخت ہے اس کو خراب نہ کریں، اس سے پہلے ہی نقصان ہوا ہے. مشرقی پاکستان کا جانا یہی بات ہے نا، ان کی شناخت کو ہم نے انکار کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم آپ کی زبان نہیں مانتے، گرچہ آپ 56% ہیں ہماری تعلیم کے، اور اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن سمجھ لینا چاہیے. وی شوڈ لرن فرام ہسٹری. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ دو باتیں ہم نے ذکر کی. ایک اور بات ہے، ایک تو ہم نے بات کی کہ آئین کی روح سے یہ مناسب نہیں بنتا. دوسرا، پاکستان کی اپنی جو ملٹی کلچرل حیثیت ہے، یہ جو اکائیاں ہیں، ان کی حقیقت کو، ان کی تاریخ کو، ان کے ہیروز کو جو مختلف شعبوں میں رہے ہیں ان کو ریکگنائز کریں. یہ نہ ہو کہ جو دوسرے ملکوں کے ہیروز ہیں بھلے وہ مسلمان ہوں وہ پڑھائیں، لیکن اپنے جو مسلمان ہیں ہیروز ان کو بھی پڑھائیں، تاکہ بچوں کو یہ فخر ہو کہ صرف وہاں ہیروز پیدا نہیں ہوتے، یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ پڑھ کے آگے کیا کریں گے؟ یہ جو نظام تعلیم ہے یکساں والا، اس میں میتھمیٹکس اور سائنس اور انگریزی زبان، ان تینوں کی اہمیت کم کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں پاکستان کے باہر بھی اٹھنا بیٹھنا ہے یا نہیں ہے. ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم یہ وہ تو انگریزی میں چلتی ہے. فائنانس اور اکنامکس وہ بھی دنیا کی زیادہ تر انگریزی میں، حتیٰ کہ جاپان اور چین جن کی اپنی بڑی تاریخ ہے، جن کی اپنی زبان جو ہے وہ بڑی قابل فخر زبان ہے، وہ پھر بھی انگریزی پڑھاتے ہیں. چین والے بھی، جاپان والے بھی، جرمنی والے بھی، دوسرے. تو بھائی ہمیں تو ایک لحاظ سے ملی تھی، اچھی بری جو بھی، تو ان کی کوئی برائیاں تھی انگریز حکومت کی، لیکن ایک جو ان میں اچھائی تھی وہی تھی ہمیں مفت میں ایک بین الاقوامی زبان ملی. اب اسی پہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے، اسی پہ سائنس. تو کیا میتھمیٹکس ساری انگریزی میں ہے، سائنس ٹیکنالوجی انگریزی میں ہے، فائنانس اکنامکس انگریزی میں ہے؟ آپ میتھمیٹکس کی اہمیت کم کر دیں، سائنس ٹیکنالوجی کی اہمیت کم کر دیں، انگریزی تعلیم کی اہمیت کر دیں، تو باقی ہم سارے بچے جو ہیں یہ جب بڑے ہوں گے تو اسی کنویں میں رہیں گے یا کنویں سے باہر بھی نکلیں گے؟ دنیا میں کہاں سے سائنس ٹیکنالوجی اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو یہ ملک ترقی کیسے کرے گا، اور ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ تین چیزیں ہم رکھیں. آئین کی مناسبت سے چلیں، پاکستان کی ملٹی کلچرل حیثیت جو ہے
اس شناخت کو ہم خراب نہ کریں، اور تیسرا بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کریں، کمپیٹیٹو ہوں دنیا میں، یہ نہ ہو کہ اپنے اس کنویں سے باہر نکلنے نہ پائے. یہی بات عرض کروں گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، خدا حافظ.